ایک بات یاد رکھ لیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی معراج کا سفر مسجد حرم سے مسجد اقصیٰ تک کا قرآن سے قطعی ہے، ثابت ہے۔ اس کا انکار کفر ہے، اس کا انکار کفر ہے، کیونکہ قرآن پاک سے ثابت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کا تذکرہ شروع ہے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ، پاک ہے وہ ذات جس نے رات کے ایک حصے میں اپنے بندہ خاص کو مسجد حرم سے مسجد اقصیٰ تک کا سفر کرایا۔ الذی بارکنا حولہ، اس مسجد اقصیٰ تک سفر کرایا جس کے ارد گرد اللہ نے برکتیں رکھی ہیں۔ لنریہ من آیاتنا، تاکہ اپنے اس بندہ خاص اپنے محبوب کو اپنی نشانیاں دکھائے۔ تو یہ معراج کے واقعے کا تذکرہ۔ ایک بات یاد رکھ لیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی معراج کا سفر مسجد حرم سے مسجد اقصیٰ تک کا قرآن سے قطعی ہے، ثابت ہے۔ اس کا انکار کفر ہے، اس کا انکار کفر ہے، کیونکہ قرآن پاک سے ثابت ہے۔ باقی معراج کا جو تفصیلی واقعہ ہے، مسجد اقصیٰ سے لے کر آسمانوں کا سفر اور پھر تفصیل، یہ احادیث پاک سے ثابت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی طویل حدیثیں ہیں جس میں پورا تذکرہ موجود ہے، لیکن شروعات کا اتنا حصہ قرآن پاک میں موجود ہے۔ یہ سورۃ الاسراء، اسراء کہتے ہیں سفر کو، اور رات کے وقت سفر کرنے کو کہا جاتا ہے۔ اس سورے میں اللہ تعالیٰ نے بڑے اہم احکام بیان کیے خصوصیت کے ساتھ۔ اللہ فرماتا ہے تمہارے رب نے یہ فیصلہ فرما دیا کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اچھا سلوک کا مطلب کس طرح سے بتایا گیا؟ اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ، ان دونوں میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچ جائے یا دونوں بوڑھے ہو جائیں۔ توجہ نوجوانوں، ماں باپ میں سے کوئی ایک بوڑھا ہو جائے یا دونوں بوڑھے ہو جائیں، اللہ فرماتا ہے اب ان کو اف تک نہ کہنا۔ فلا تقل لهما اف، اف تک نہ کہنا۔ ولا تنہرہما، اور نہ ہی ان کو جھڑک کر بات کرو۔ وقل لهما قولا کریما، جب ان سے بات کرو تو نرم انداز میں بات کرو۔ جس نے اپنی ماں سے یا اپنے باپ سے سخت لہجے میں بات کیا، اس نے اپنی پچھلی کی ہوئی ساری نیکیاں ضائع کر دیا، اس کی نیکیاں ختم کر دی گئیں۔ اس کے رزق سے برکت اٹھا لی جاتی ہے جو اپنے والدین سے سخت لہجے میں بات کرتا ہے۔ نافرمان جس نے اپنے والدین کا دل دکھایا، حدیث پاک میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضور فرماتے ہیں میں اگر چاہوں تو اس کے گھر کو آگ لگا دوں دنیا میں ہی، اس کو جینے کا کیا حق ہے؟ یہ سخت ترین چیز ہے۔ ہمارے بچے، ہمارے نوجوان، ان کو ایسا لگتا ہے ماں باپ بالکل عام سے لوگ ہیں، جیسے چاہیں ویسے بات کریں۔ انہوں نے تمہیں لاڑ و پیار سے پالا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم ان کے اوپر حاکم بنو۔ اور آج کے بچے جو کر رہے ہیں اپنے ماں باپ کے ساتھ، اس سے وہ حدیث پاک ثابت آ جاتی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا سچ، قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے ان تلد الامۃ ربتہا، عورت جو ہے اپنا سردار جنے گی، یعنی عورت سے جو بیٹا پیدا ہوگا وہ سردار بنے گا، یعنی خود ماں کے اوپر ہی حکومت کر رہا ہے۔ باندھی اپنا سردار جنے گی، مطلب یہ ہے ماں باندھی بن کر کے رہے گی، کنیز بن کر کے رہے گی، اور بیٹا حاکم بن کر رہے گا۔ یہ اکثر گھروں کا رواج ہے۔ ماں تو کام کی مشین ہے، ماں تو باندھی ہے، گھر کی کنیز ہے، وہ تمہیں جو چاہیے وہ سب اس ماں سے ہی کرواؤ۔ ماں تمہارے کپڑے بھی دھوئے، ماں تمہارا کچرا بھی صاف کرے، ماں تمہارے برتن بھی دھوئے، تم جہاں بیٹھے ہو وہاں تمہارے لیے کھانا بھی لا کر پروسے۔ کنیز ہی تو ہے تمہاری، تم نے اس کو باندھی بنا رکھا ہے، پلس اس کے اوپر حکم الگ جماتے ہو۔ اتنا سخت ترین گناہ ہے یہ، اللہ نظر رحمت نہیں فرماتا اس بندے پر، اللہ نظر رحمت نہیں فرماتا۔
نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرامین اگر دیکھیں، ان لوگوں کی فضیلت آئی ہے قرآن میں بھی اور حدیث میں بھی۔ آپ کو میں بتاؤں، سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ایک بار اللہ کریم کی بارگاہ میں یوں عرض کی کہ مولا میرا جنت میں رفیق کون ہے؟ دنیا میں بہت سارے قریبی ہیں، جنت میں میرا رفیق، میرے ساتھ رہنے والا کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ فلاں ایک گوشت کا کاروباری ہے، قصاب ہے، اس کا نام بتایا کہ یہ آپ کا جنت میں رفیق ہوگا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام ڈھونڈتے ہوئے اس کو گئے کہ یہ قصاب کہاں رہتا ہے۔ جا کر دیکھا تو وہ دن بھر گوشت بیچ رہا تھا، اس کے ساتھ رہے کہ اس کی ایسی کون سی نیکی ہے اللہ کے اس کو نبی کے ساتھ رکھا ہے جنت میں۔ شام ہوئی تو موسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا کہ میں تیرے ساتھ چلوں گھر۔ اس نے کہا بہت اچھی بات ہے، آپ چلیے میرے ساتھ، میرے گھر مہمان ہو۔ گھر لے کر آیا، اس کے چھوٹے بچے بھی تھے۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم گھر گئے تو دیکھا اس نے جلدی سے اپنے گھر میں جا کر کچھ چیز روٹی یا دودھ لیا اور اللہ کے نبی کو بھی بٹھایا ہے اور اپنے بچوں کو بھی بٹھایا ہے، اور اس کی ماں بستر پر تھی، اسے جا کر دودھ میں روٹی چور کر نرم کر کر کے کھلا رہا ہے، اور اس کی ماں بستر پر سے ہاتھ اٹھاتی اور کہتی مولا میرے بیٹے کو تو جنت میں موسیٰ کا ہم نشین بنا دے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ماں کی دعا سے اس بندے کو، ماں کے خدمتگار کو جنت میں موسیٰ علیہ السلام کا رفیق بنایا۔ میرے عزیزو، ماں باپ کو اپنے کنیز یا اپنے غلام نہ سمجھنا، یہ باندی یا تمہارے غلام نہیں ہیں۔ اور رب تبارک و تعالیٰ نے ان آیتوں میں فرمایا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ ان کے سامنے جب جاؤ تو اپنے بازوؤں کو نرمی سے بچھا دو۔ بازوؤں کو بچھا دینا مطلب کیا ہے؟ ان کے سامنے عاجزی کرو۔ تمہارے باپ بوڑھے ہو جائیں، تمہاری ماں بوڑھی ہو جائے، ان کو یہ احساس بھی نہ ہونے دو کہ وہ ایک چیز کو بار بار بول رہے ہیں۔ یہ آداب میں لکھا بھی ہے مفسرین نے کہ بڑھاپے میں اگر وہ تم سے دوسری بار سوال کریں ایک ہی چیز کو تو یوں نہ کہنا کہ ابا ابھی تو پوچھے تھے پھر پوچھ رہے ہو آپ، بلکہ ہر بار نئے انداز میں ان کو جواب دو تاکہ اسے احساس بھی نہ ہو کہ وہ بھول رہا ہے۔ یہ حقیقت میں فرمانبرداری ہے بچوں کی، ورنہ دنیا پرست آج ایسے ہو گئے ہیں کہ نعوذ باللہ من ذالک، ماں باپ کو وہ دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے، بات کرنا بھی پسند نہیں کرتے۔ کتنے بوڑھے ایسے ہیں، کتنے بوڑھے ایسے ہیں۔ پھر بھی غنیمت ہے ہمارے ملک میں، یورپین کنٹریز، امریکہ میں ایسے حالات ہیں کہ بوڑھے اپنے گھروں میں رہتے رہتے مر جاتے ہیں۔ ہاسپٹل کو پڑوسی لوگ اطلاع کرتے ہیں کہ اس گھر میں جو بوڑھا تھا انتقال کر گیا، آ جاؤ اس باڈی لے جاؤ۔ بیٹے نہیں ہوتے ساتھ میں، کوئی نہیں ہوتا۔ اور آپ پوچھ لینا، مجھے وہاں کے رہنے والوں نے بتایا ہے کہ ایک بوڑھا یا ایک بوڑھی عورت کو کبھی کوئی پوتا ملنے آئے تو اس دن اس کی عید کا دن ہوتا ہے۔ وہاں پر بہت اس کو اہمیت دی جاتی ہے کہ کسی کا پوتا یا کسی کا نواسا، ناتی ملنے کے لیے آ گیا بوڑھے کو، تو کہا گیا کہ اس کا گھر جو ہے عید کی طرح ہو جاتا ہے، اتنی خوشیاں ہوتی ہیں۔ اس طرح سے اولاد کو دور کرنے کا نظام بنا کر وہ دنیا میں امن کی بھی بات کرتے ہیں۔ بہرحال یہ قیامت کی نشانیاں ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس شخص کے لیے ہلاکت کی دعا کی ہے، منبر پر کھڑے ہو کر کے میرے آقا نے ہلاکت کی دعا کی ہے، مولا وہ شخص ہلاک ہو، برباد ہو جائے۔ حضرت جبرائیل امین نے دعا کی اور حضور نے آمین کہا۔ وہ شخص ہلاک و برباد ہو جائے جو اپنے ماں باپ کو پایا لیکن ان کی خدمت نہیں کر سکا، ان کی خدمت نہیں کر سکا اور ان کو راضی کر کے جنت نہیں حاصل کر سکا، ایسا شخص ہلاک و برباد ہو جائے۔ حضور نے آمین کہا۔ اس بات کو سمجھو، کتنی مائیں ہیں جو ہمارے پاس اپنے بچوں کے متعلق کہتی ہیں، کتنے باپ ایسے ہیں جو اپنے بچوں کے متعلق ہمارے پاس کہتے ہیں، اور کتنے تو ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں کاش میری اولاد نہ ہی ہوتی تو میں سکون سے ہوتا۔ تو تم ایسے تو نہ بن جاؤ،
کہ تمہارے والدین تمہارے پیدا ہونے پر بھی افسوس کرنے لگ جائیں، وہ زیادہ دن تک تمہارے ساتھ رہنے والے نہیں ہیں، کیا خبر؟ اس لیے کوشش یہ کرو کہ ان کا احترام کریں، جتنے دن ہیں ان کو سکون کی سانس لینے دو، اور ہو سکے تو اپنے ہاتھ سے ان کی خدمت کرو، اپنے ہاتھوں سے ان کی خدمت کرو، کیونکہ ان کی خدمت کا بدلہ تم دے ہی نہیں سکتے۔ جب تم ماں کے پیٹ میں 9 مہینے تھے، ایک جھٹکا جو تم نے لگایا، تم 7 بار اپنی ماں کو حج کرا کر کے بھی اس جھٹکے کا اجر نہیں دے سکتے، اس کا بدلہ نہیں چکا سکتے۔ تم اپنی ماں کو کندھے پر بٹھا کر حج بھی کرا لو 7 مرتبہ، تب بھی تم اس کا وہ حق نہیں ادا کر سکتے۔ بہت بڑا عظیم حق ہے، اور کتنے ہلکے میں دھڑلے سے نوجوان اپنی ماؤں کو گالیاں تک دیتے ہیں، نعوذ باللہ۔ اور فرمایا گیا کہ جب ماں باپ، ایک نشانی میں آپ کو بتا دوں آپ کی زندگی کی، سب کو بتا دیتا ہوں، اپنی اپنی زندگی میں اس کو جانچ لینا۔ ابھی کل ہی کی بات ہے، میرے سامنے ایک بات آئی تھی، تجربے کی ہے، اس لیے میں آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں۔ اللہ ایسا ہرگز نہ ہونے دے ہمارے گھر میں، جس دن ماں اور باپ بیٹے سے بات کرنے میں ڈرنے لگ جائیں کہ پتہ نہیں بیٹا ناراض نہ ہو جائے، فرمایا گیا اس دن اس کے رزق کے دروازے بند ہو چکے ہوں گے، اس کی برکت کے دروازے ختم ہو چکے ہیں۔ ماں باپ جب بچے سے ڈرنے لگ جائیں کہ کچھ کہوں گا تو بیٹا روٹھ نہ جائے، الٹا جواب دے دے گا، رس کر کے روٹ کر کے گھر چھوڑ کر بھاگ جائے گا، یہ سب حالات سے جب ماں باپ تم سے بات کرنے میں ڈرنے لگ جائیں، ڈانٹنا تو وہ بہت پہلے ہی چھوڑ چکے ہیں، اب بات کرنے میں بھی ڈرنے لگ جاتے ہیں جب بچہ جوان ہوتا ہے۔ اصل خدمت اور اصل فرمانبرداری یہی ہے کہ تم جوان اور طاقتور ہو اور وہ بوڑھے ہو چکے ہیں، اور جب ماں باپ جوان رہتے ہیں اور بچہ چھوٹا ہوتا ہے سب ادب کرتے ہیں، کیونکہ اس وقت ماں باپ طاقتور ہیں، کما بھی رہے ہیں، اور بچے کے اندر طاقت نہیں، وہ عزت ہی کرتا ہے، احترام کرتا ہے۔ اصل عزت اور احترام اس وقت ہے جب تم کما رہے ہو، طاقتور ہو گئے ہو، اور ماں باپ بوڑھے ہو چکے ہیں۔ اب دیکھا جائے گا تمہارا امتحان کہ تم اپنے ماں باپ کے ساتھ اب کس طرح سلوک کرتے ہو۔ اللہ کریم ہم سب کو والدین کی فرما برداری عطا فرمائے، اور جن کے والدین موجود ہیں وہ خدمت کر کے وہ جنت حاصل کریں۔ قرآن پاک کی ایک آیت اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا، وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرْحًا، زمین میں اکڑ کر مت چلو، إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، تمہارے اکڑ کر کے چلنے سے نہ زمین پھٹے گی، نہ تم پہاڑوں کے برابر بلند ہو سکو گے۔ تم ذرا دیکھو تمہاری حیثیت کتنی ہے۔ جو لوگ اکڑ کر کے گردن اونچی کر کے چلتے ہیں ان کے لیے کہا گیا ہے کہ غرور اور گھمنڈ آدمی کو ڈبو دیتا ہے، اور یہی غرور دنیا کا سب سے پہلا گناہ ہے جو شیطان کے اندر آیا۔ اس نے آدم علیہ السلام کو سجدہ جو نہ کیا وہ اکڑ ہی تو تھی، میں کیوں جھکوں اس کے سامنے، اور یہ اکڑ اللہ کو بالکل پسند نہیں۔ حدیث پاک میں ہے قیامت کے دن جو غرور اور تکبر کرتے تھے ان کو چونٹیوں کی طرح بنایا جائے گا، اور پورے اہل محشر سے کہا جائے گا ان کو اپنے پیروں سے روندو۔ غرور اور تکبر نہ آنے کے لیے جو علاج ہے اس میں کوشش یہ کرو کہ سلام میں تم پہل کرو، مسلمان کو دیکھو تو پہلے سلام کرو۔ عاجزی آنے کا ایک راستہ ہے، غرور اور تکبر کو ختم کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلام کرو ہر ایک کو۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جو شخص یہ خواہش کرتا ہے کہ لوگ اس کے لیے کھڑے رہیں، جو خواہش کرتا ہے تو اس کے اندر یہ تکبر ہے۔ جو شخص یہ خواہش کرتا ہے کہ لوگ اس کے عزت کے لیے کھڑے رہیں، وہ اس کے اندر غرور ہے، تکبر ہے۔ ہاں بغیر اس کی خواہش کے کوئی تعظیم کرتا ہے تو یہ اس پر قصور نہیں ہے۔ علماء کرام کا، اساتذہ کا، مشائخ کا ہم ادب کرتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں، لیکن ان کے حکم سے نہیں ہے، یہ ہم اپنی عاجزی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ ادب ہر ایک کے دل میں ہے۔ ماں باپ آئے ہیں تو ہم کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ماں باپ کے لیے کھڑا ہونا، مشائخ کے لیے کھڑا ہونا، یہ ایک مستحسن کام ہے۔ لیکن ہر آدمی اگر کوئی یہ سوچے کہ سارے دنیا میرے لیے کھڑی ہوتی رہے تو اس کے اندر یہ تکبر ہے، اس کے اندر غرور ہے، یہ گھمنڈ ہے۔
اللہ تعالیٰ ایسی چیزوں سے محفوظ فرمائے۔ میں سورہ کہف کو عرض کرتا ہوں کیونکہ بہت فضیلت والی سورہ آج ہم نے تلاوت کی ہے، بالکل بیچوں بیچ میں یہ سورہ آئی ہے قرآن پاک کے، سورۃ الکہف۔ اس کی فضیلت یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اس کو شب جمعہ پڑھے گا، یعنی جمعہ کے دن یا مغرب سے لے کر کے جمعرات کا دن جب ختم ہو جاتا ہے، مغرب سے ہی جمعہ کا دن شروع ہوتا ہے، دوسری مغرب آنے تک جو سورہ کہف کی تلاوت کرے گا، اس کے جہاں تلاوت کر رہا ہے وہاں سے لے کر خانہ کعبہ تک اللہ ایک نور پیدا فرمائے گا۔ اور بھی بہت ساری فضیلتیں کنز العمال میں آئی ہیں، فرمایا کہ جو سورہ کہف پڑھے گا اللہ اسے 3 دن تک ہر طرح کے گناہوں سے بچا لے گا، اور پھر کنٹینیو کرتا رہے۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث یہ بھی ہے کہ جو سورہ کہف کی شروع کی 10 آیتیں ہیں، ایک پیج میں پوری 10 آیتیں ہیں، جو یاد کر لے گا، دنیا کا سب سے بڑا فتنہ دجال جب آئے گا اللہ اس کو اس فتنے سے محفوظ فرمائے گا، وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا، ورنہ دجال کا فتنہ بہت سخت ترین ہوگا۔ یہاں باباؤں کے فتنے سے لوگ نہیں بچ رہے ہیں، کوئی چمتکاری بابا آ جائے تو سب اس کے سامنے بھیڑ لگا دیتے ہیں۔ دجال تو مردے کو زندہ کر کے دکھائے گا، بارش بھی برسا کے دکھائے گا۔ ہاں، دجال خالی چٹی نکال کے نہیں دکھائے گا، ہاں وہ گھاس بھی اگا کر دکھائے گا، سبزے بھی نکالے گا، بہت ساری چیزیں ایسے عجوبے کر کے دکھائے گا، لیکن بہت لوگ اس کے پیچھے اندھا دھند بھاگنے لگ جائیں گے کہ ہمارا خدا اتر پڑا۔ صرف ایمان والے جن کو اللہ بچانا چاہے وہ اس کے فتنے سے محفوظ رہیں گے۔ ایک تو بچ جانا الگ ہے، لیکن جو اس پر ایمان نہیں لاتا ان کو وہ سزا بھی دیتا ہے۔ دجال جو ہے دونوں ٹانگیں پکڑ کر چیر دے گا، کچھ لوگوں کو کھولتے ہوئے تیل میں بھی ڈال دے گا، اس کا رعب و دبدبہ ہوگا، اس کا غلبہ ہوگا۔ اس کے لیے مومنین کو وہ اذیتیں بھی دے گا، تکلیفیں بھی دے گا، لیکن جو جمع رہا اس کے لیے بہت بڑی جنت ہے، بہت بڑی جنت کا اللہ نے وعدہ فرمایا۔ لہٰذا اس فتنے سے حفاظت کے لیے حدیث میں ملتا ہے کہ جو سورہ کہف کی 10 آیتیں روزانہ رات کو پڑھ لیا کرے، اللہ تعالیٰ اس کو دجال کے فتنے سے محفوظ فرماتا ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو دجال کے آنے تک دنیا میں نہ رکھے۔ اگر فتنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی آزمائش کا ارادہ فرمائے تو ہمیں بغیر آزمائے، بغیر فتنے میں مبتلا کیے دنیا سے اٹھا لے، ہمیں صحیح و سلامت اللہ موت عطا فرمائے۔ اس پورے پارے میں 3 سوالات کرنے کے لیے یہودی آئے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ اب ایک بات میں بتاتا ہوں، یہ سورہ جو اتری ہے نا پوری، یہودی جو ہے ٹیسٹ لینے کے لیے آئے تھے کہ اللہ کے آخری نبی ہیں تو ہم کچھ ایسے سوالات کریں گے جن کے جواب عربوں کو تو نہیں معلوم تھے، عربوں کو نہیں معلوم، وہ صرف اہل کتاب جانتے تھے۔ وہ 3 سوالات کیا لے کر کے آئے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ انہوں نے کہا روح کس کو کہتے ہیں؟ روح جان معلوم ہے سب کے پاس ابھی، روح کس کو کہتے ہیں؟ دوسرا ان کا یہودیوں کا سوال تھا اصحاب کہف کون تھے اور کتنے تھے، یہ غار والے لوگ کون تھے اور کتنے تھے، یہ سوال انہوں نے لا کر کے پیش کیا۔ تیسرا سوال تھا ذوالقرنین کون ہیں؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ میں کل اس کا جواب دوں گا۔ اب سنو، یہ کس کے لیے؟ نبی رحمت سید الانبیاء کے لیے۔ سنو توجہ سے، جو بڑے ڈھیٹ سے کہتے ہیں نا، عام لوگوں کی بات کر رہا ہوں۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں سے کہا کہ کل آ جانا میں بتا دوں گا۔ تو حضور کا یہ ارادہ تھا کہ آیتیں اتریں گی، وہی آئے گی تو میں اس سے جواب دوں گا۔ کوئی آیت نہیں آئی، کوئی وحی نہیں آئی۔ دوسرے دن یہودی آئے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ جاؤ میں اور کل بتاؤں گا۔ 2 مرتبہ 3 مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹال دیا، اور یہودیوں کو یہی چاہیے تھا، بہانہ بدنام کرنے کے لیے، پروپیگنڈا پھیلانے کے۔ اب آیتیں نہیں آئیں، کئی دن تک وقفہ ہو گیا۔ روز آیت آتی تھی، کبھی دن میں کئی مرتبہ آیتیں اترتی تھی، لیکن اتنا لمبا وقفہ ہو گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر
یہ بات بہت گراں گزر رہی تھی کہ کیا ہو گیا. تب پھر اللہ تعالیٰ نے یہ سورہ تو اتاری، سورہ کہف، لیکن اس میں یہ فرمایا وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا. اے محبوب ہرگز ہرگز یہ مت کہنا کہ کل میں یہ کر دوں گا. یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. اپنے رسول کو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ہرگز یہ مت کہنا کہ کل میں یہ کر دوں گا. إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ. جب بھی کہنا تو یوں کہنا اگر اللہ چاہے تو کروں گا. یہی ہے انشاءاللہ. انشاءاللہ جو ہم کہتے ہیں بعض لوگوں کو شک لگنے لگتا ہے. ارے پکا بولو نا. انشاءاللہ ہر پکی بات پہ بھی بولا جائے. ہاں یہاں ہمارے ہاں اس طرح کا رواج ہے. شروع میں ایسا تھا، ہم جو ہے مصر میں بس جا رہی تھی ہمارے جہاں جانا ہے کالج کلیہ پہ، نمبر بھی وہی ہے بس کا، لیکن شک ہو رہا تھا. تو بس کے ڈرائیور سے ہم نے پوچھا کہ یہ کلیہ جائے گی، مدینہ نصر جائے گی؟ اس نے کہا انشاءاللہ. تو منہ دیکھتے کھڑے رہ گئے. پھر سے اس سے پوچھا کہ جائے گی وہاں پہ جائے گی؟ اس نے کہا انشاءاللہ. بیٹھو. یہ انشاءاللہ وہ یقین کے لیے بول رہے ہیں، لیکن جو کھڑے ہیں ان کو ایسا لگ رہا ہے پتہ نہیں یہ پکا ہے بھی کہ نہیں ہے. نعوذ باللہ. یہاں لوگوں نے بھی جو ہے اس طرح سے بنا لیا ہے کہ اگر ان کو ایسا لگتا ہے کہ ڈاواں ڈول ہے تو ہم یہ بول کے نکل جائیں. ٹھیک ہے اگر آپ کو کسی معاملے میں شک ہے تب بھی کہو انشاءاللہ، لیکن جس معاملے میں یقین ہے اس میں بھی کہو انشاءاللہ. یقین ہے اس میں بھی کہو انشاءاللہ. اب آپ کو اس مجلس میں بیٹھے ہیں، آپ گھر جانا ہے نا آپ سب کو، جبکہ پکا معلوم ہے ابھی اٹھیں گے اب جائیں گے اب سب لوگ، لیکن آپ کو کہنا کیا چاہیے؟ انشاءاللہ. اگر اللہ چاہے تو میں جاؤں گا، ورنہ ہمیں پتہ نہیں دروازے کے باہر نکلنے سے پہلے بھی موت آ سکتی. انشاءاللہ کی عادت ہو. اور اللہ نے اپنے رسول کو تنبیہ فرمائی ہے کہ آپ ایسا نہ کہیں کہ کل میں بتا دوں گا، بلکہ یوں کہیں کہ اگر اللہ چاہے تو. اگر اللہ چاہے تو. یہاں لوگوں میں یہ رواج قائم ہو، ہر ایک آدمی یقین والے معاملے میں بھی کیا کہے؟ انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ چاہے تو میں ہی کروں گا. ہمارے استاد ایک کہتے تھے، ایک آدمی گھوڑا خریدنے کے لیے آیا، پیسے تھے اس کے پاس 50,000 روپے. امام صاحب کے پاس آیا، کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہا گھوڑا خریدنے جا رہا ہوں. تو حضرت نے پوچھا کب؟ آج ہی خریدو گے؟ کہا اب بھی خرید کے لا رہا ہوں. امام صاحب نے حضرت نے کہا بیٹا انشاءاللہ بولو. کہا انشاءاللہ کچھ نہیں، ابھی جا رہا ہوں مارکیٹ میں، دیکھو پیسہ بھی ہے لے کے یہاں آؤں گا. یہ یہاں کا رواج ہے، یعنی انشاءاللہ وغیرہ کی ضرورت نہیں ہے، ابھی جا رہا ہوں پکا ہے لے کے ہی آؤں گا. انہوں نے کہا پھر بھی بولو. کہا نہیں اس کی کیا ضرورت ہے. گیا وہ گھوڑا خریدنے کے لیے مارکیٹ میں گیا تھا، اس سے پہلے کھانے کے لیے کسی ہوٹل میں گیا، کھانا کھایا خوب، بریانی وغیرہ ساری چیزیں. کسی نے اس کے پاس پیسے مار لیے، پوری پاکٹ کاٹ لیا، پورے جتنے پیسے تھے. اب اس کے بعد اٹھا، اس کے پاس بل دینے کے لیے بھی پیسے نہیں تھے. تو ہوٹل والوں نے کہا کہ یہ تو چور چکا دکھ رہا ہے، اتنا سب کھا لیا اور بل دینے کے لیے برسوں پہلے کی بات ہے. اس کو وہیں پر لگا دیا اور کہا کہ پورے برتن دھل کے جائیں یہاں سے.